من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ازواج مطہرات کے بارے میں پڑھ چکے کہ آپ کی صحیح روایات کے مطابق کل 11 ازواج تھیں، جن میں سے 2 آپ کی حیات مبارکہ میں ہی وفات پا گئیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت زینب بن خزیمہ۔ ایک اور زینب بنت جہش، یہ بھی امہات المومنین میں سے ہی تھیں اور آپ کے منہ بولے بیٹے زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھیں۔ کچھ اختلاف ہوا جنگ خندق کے زمانے میں اور ان کی طلاق ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ان سے نکاح کر لیں۔ مقصود کیا تھا؟ اس رسم کو ختم کرنا جس میں عرب کے لوگ منہ بولے بیٹے کو اصلی بیٹا سمجھتے تھے اور اس کی بیوی کو اصلی بہو سمجھتے تھے۔ چنانچہ اس رسم کو ختم کرنے کے لیے اللہ سے حکم ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اطاعت کی۔ اس کی وجہ سے آپ خاصے پریشان بھی رہے۔ علاوہ ازیں آپ کے عقد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھیں، جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا تھیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، اسی طریقے سے میمونہ جویریہ رضی اللہ عنہما، اور اسی طریقے سے آپ کی تمام بیویاں 9 آپ کی رحلت کے وقت حیات تھیں اور 2 کی وفات ہو چکی۔ علاوہ ازیں ہم پڑھ چکے ہیں کہ 2 لونڈیاں تھیں، جن میں سے ایک ماریہ قبطیہ اور ایک اور ان کے بارے میں اہل تاریخ میں اختلاف ہے کہ ان سے نکاح کر لیا تھا یا ان کا لونڈی والا درجہ ہی برقرار تھا۔ اور مختصراً کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے آپ کی تمام اولاد تھی سوائے ابراہیم، آپ کے بیٹے ابراہیم ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے۔ اب ہمارا آج کا موضوع تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں سب سے جو واضح اور مفصل حدیث ہے وہ ام معبد خزائی کی ہے۔ جب آپ مکہ سے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے ہجرت کر کے، اور اس سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ علاوہ ازیں مختلف صحابہ کرام نے مختلف جگہوں پہ کچھ حلیہ مبارک بیان کیا ہے۔ سب سے ڈیٹیلڈ حلیہ جو بیان کیا وہ ام معبد خزائی نے ہے۔ جب اس کا شوہر آیا اور اس نے آ کر بتایا کہ ہمارے پاس ایک ایسا شخص آیا تھا جس کا چہرہ بہت روشن، رنگ گندمی لیکن گورا، آنکھیں چمکتی ہوئی، پلکیں لمبی، بھویں گھنی اور آپس میں ملی ہوئی۔ اب یہاں 2 روایات ہیں۔ ام معبد کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھویں جو تھیں یہ آپس میں ملی ہوئی تھیں یہاں سے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ایک روایت ہے کہ آپ کی ان بھووں میں یہ فاصلہ تھا، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دیکھیے عمر کا فرق ہے، کسی نے پہلے کا حلیہ مبارک جوانی کا بتایا تو کسی نے بڑھاپے کا، اور عام طور پہ چہرے کے، سر کے، داڑھی کے، خد و خال میں، بالوں میں فرق آ جاتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ کہتی ہیں کہ آپ کے اندر نہ توند والا عیب تھا اور نہ ہی کوئی گنجے پن کی خامی۔ مراد کہتی ہیں کہ آپ کی زلفیں بڑی خوبصورت تھیں اور آپ کا جسم سڈول تھا، بے ڈھنگا نہیں، بڑا ہی خوبصورت۔ کہتی ہیں قد درمیانہ تھا، نہ اتنا لمبا جو برا لگے، نہ اتنا چھوٹا جو عیب محسوس ہو، اور اگر کوئی انہیں دیکھ لے تو دیکھتا ہی رہ جائے کہ کسی نے اتنا خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن لال جوڑا پہنا ہوا تھا اور آپ اتنے خوبصورت لگ رہے تھے، اتنے خوبصورت لگ رہے تھے، رات کے وقت کہتے ہیں میں نے چاند کو دیکھا، پھر رسول اللہ کو دیکھا، اور پھر مجھے لگا کہ چاند کی روشنی اور خوبصورتی بیکار ہے، ساری خوبصورتی رب نے رسول اللہ کے اندر رکھ دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اماں جی عائشہ کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں ایک دن آپ میرے پاس تھے، آپ کی پیشانی مبارک پہ پسینہ آیا، آپ کے سلوٹوں کے اندر اس پسینے کو دیکھ کے اماں جی عائشہ نے شعر پڑھا جس کے اندر وہ کہتی ہیں کہ آپ کا چہرہ چمکتے ہوئے بادل کی طرح ہے۔ ایک میں آتا ہے بادلوں کی سلوٹوں کی طرح ہے۔ کبھی بادل آئے نا دن کے وقت، عمومی طور پہ مشاہدہ کیجئے گا، سورج کے آگے آ جائے یا اس میں، تو اس کے ارد گرد بڑی خوبصورت سی ایک لکیر بن جاتی ہے، ایک پوری باؤنڈری۔ صدیق اکبر ایک اور شعر پڑھتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک شاعر کا شعر پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ بشر کے سوا کچھ ہوتے تو چاند کو روشنی رسول اللہ کے چہرے سے ملتی۔
اور ایک صحابی کہتے ہیں آپ کے دانت مبارک میں خلا تھا دونوں میں، اور جب آپ بولتے تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں ایسے ہوتا کہ آپ کے دانتوں کے اس خلا سے نور نکل رہا ہے۔ اللہ، صحابیہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک موتیوں کی طرح چمکدار، اور اس سے بہتر عطر ہی کوئی نہیں ہے، ہم آپ کے پسینے کو عطر کے طور پہ استعمال کرتے تھے۔ اور ایک صحابی کیا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس رستے سے گزر جاتے اس رستے پہ ہم آپ کی خوشبو کو پا کے پہچان لیتے کہ اللہ کے نبی یہاں سے گزرے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو چھوا، وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا اور ریشم سے زیادہ ملائم تھا، اللہ کی قسم میں نے ایسی کوئی ریشم نہیں چھوئی جو اس سے زیادہ ملائم اور نرم ہو۔ چنانچہ دیگر روایات میں آتا ہے کہ آپ کی ہڈیاں چوڑی تھیں، آپ کی کلائیوں کی ہڈیاں چوڑی تھیں، آپ کے شانوں کی ہڈیاں چوڑی تھیں، شاخدار تھیں، چوڑے سینے والے تھے، دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی کبوتری کے انڈے کے برابر۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت میں آتا ہے کہ آپ کے سینے سے بالوں کی ایک لڑی چلتی تھی جو ناف تک جاتی تھی، اور اس کے علاوہ آپ کے جسم مبارک پہ کوئی بال نہیں تھے۔ ایک روایت میں ایک صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح پیٹ پہ ناف تک جاتی ہوئی سیدھی بالوں کی ایک لڑی تھی، اور اس کے علاوہ کندھوں پہ شانوں پہ کچھ بال موجود تھے۔ اور یہ بھی وہی ہے کہ اس کے اندر اختلاف نہیں ہے، عمر کا فرق ہوگا یقیناً، کسی نے اوائل جوانی میں دیکھا تو کسی نے بڑھاپے میں دیکھا۔ اور ہر روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے، اور ایک روایت میں ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے آخری دور میں دیکھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں اور بال مبارک میں چند بالوں کے علاوہ داڑھی میں بھی سفید بال موجود نہیں تھے۔ کہتے ہیں اگر انہیں گننا چاہتے تو گن سکتے، کسی نے کہا 5 ہیں، کسی نے کہا صرف 10 سے بھی کم، کسی نے 20 کی روایت بھی بیان کی ہے۔ یہ مختلف روایات ہیں، اور آپ ان تینوں کو اگر اکٹھا بھی کر لیں گے نا تو آپ کو کیا ملے گا؟ اتنے تھوڑے سفید بال ہیں کہ آپ اس کو انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، ورنہ بال گنے نہیں جاتے۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دیکھ لیتا غیر مسلم تو آپ کی شخصیت کے روب میں آ جاتا، اور کوئی مسلمان دیکھ لیتا، صحابی کہتے ہیں وہ آپ کا محبوب بن جاتا، اسے کوئی اور چیز پسند ہی نہ آتی۔ جس نے آپ کو دیکھا ہے گھر پہ آپ ہی کو دیکھا ہے۔ ہم نے وہ ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت پڑھی نا، کھول دیا، کہتے ہیں آپ نے جسم کھول دیا، ٹانگیں آگے جاتی ہیں، دل آپ کی طرف آتا ہے، جاؤں کہاں؟ قید تھا تو آزاد تھا، آزاد ہوں تو قید ہو گیا ہوں۔ اس نے کہا نا تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں، وہ جن کے دم قدم سے صبح نے بھی روشنی پائی، منور کر دیا جس نے جہاں وہ رہنما دیکھا۔ کبھی وہ دور آئے اور اللہ کرے ہم جنت میں جائیں اور دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا ہے۔ کس قدر خوش قسمت لوگ تھے کہ رسول اللہ بولتے تھے اور وہ آپ کے ہونٹوں کو بولتا ہوا دیکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان ساری روایات کا خلاصہ ہے کہ آپ شخصیت کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے بہترین، آپ کی پنڈلیاں قدرے کمزور سے مراد وہ کمزوری والی نہیں کہ بہت موٹی نہیں تھیں، اور آپ کی ایڑیوں کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی ایڑیاں پتلی تھیں اور کلائیاں چوڑی تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو ایسے چلتے تھے جیسے پہاڑی پر چڑھ رہے ہیں، اور آپ کی آواز روبدار اور آپ کی شخصیت بہترین، جس نے دیکھا وہ دیکھتا ہی رہ گیا، جس نے ایمان کی حالت میں دیکھا دوبارہ دیکھنے کی تاب نہ لا سکا، نظریں نیچے، اور آپ کا مقام و مرتبہ ایسا کہ ساری ہدایت آپ کی اطاعت کے اندر ہے، اور آپ کا مقام ایسا کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس دور میں ہرقل روم کو جو بتایا تو کیا بتایا؟ کسی اور نے جا کے جو آیا وہاں پر صلح حدیبیہ کے موقع پہ اس نے جا کے کیا بتایا؟ ساری روایات میں یہی کہا، کہتا ہے آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں، آپ بلغم تھوکتے ہیں، لوگ ہاتھوں میں پکڑ کے جسم پہ مل لیتے ہیں، آپ کے وضو کا پانی لینے کے لیے لوگوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ اور ایک صحابیہ کیا کہتی ہیں صحیح روایت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے برکت لینا یہ جائز ہے۔ کہتی ہیں ہمارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال تھے، اب اللہ جانے سر کے تھے یا داڑھی کے تھے،
کہتی ہم میں سے کوئی بیمار ہوتا تو ہم پانی میں اس کو گھول کے اور پھر وہ پانی اس کو پلاتے، اللہ اس کو شفا دے دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب میں شفا تھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آشوب چشم ہو گیا، آپ نے لعاب لگایا، ٹھیک۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پہ جانور کاٹ گیا، آپ نے لعاب لگایا، ٹھیک۔ ایک صحابی کہتے ہیں ٹانگ ٹوٹ گئی، جب اس یہودی کو مارنے گئے کہتے ہیں آپ نے لعاب لگایا، ٹھیک۔ تو وہی بات ہے جو اس نے کہا، نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔